السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی وائی ایس کی طرف سے آپ کا اسلامیات کا ٹیچر مخاطب ہوں۔ آج ہم نہم جماعت کی کلاس 9 کی اسلامیات کا سبق حصہ قرآن سے سورۃ الممتحنہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے چند باتیں جو کہ یاد رکھنے کی ہیں اور جن پر عمل کرنا ہے وہ یہ کہ درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں۔ اپنی درسی کتاب، کاپی اور قلم اپنے سامنے رکھیں۔ تمام صفحات کے اسکرین شاٹس لے لیں۔ جتنے بھی پیجز یہاں آئیں گے ان سب کے آپ اسکرین شاٹس لے لیں۔ کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور سبق کے آخر میں وہ سوال آپ پوچھیں اور انشاءاللہ العزیز ان سوالات کے آپ کو جوابات دیے جائیں گے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات بھی سمجھا دی جائے گی۔ درس میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ قرآن مجید کی صورت پڑھ رہے ہیں تو ادب و احترام قرآن مجید کا کرنا فرض اور لازم ہے۔ سب سے پہلی بات، جب بھی ہم کسی چیز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نام دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو اس سبق کا، اس سورت کا نام ہے سورۃ الممتحنہ۔ ممتحنہ کے لفظی معنی کیا ہے اور یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ تو آیت قرآن مجید کی سورۃ الممتحنہ کی آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے فامتحنوہن۔ فامتحنوہن کے معنی کیا ہے یہ تو آپ سورت میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر الممتحنہ کے معنی کیا ہے جو کہ فامتحنوہن سے ماخوذ ہے، یعنی فامتحنوہن سے نکلا ہے۔ اس لفظ الممتحنہ کے معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا ہو، اور دوسرا امتحان لینے والی۔ امتحان لینے والی جو ہوگی وہ یہ صورت ہے کہ وہ امتحان لینے والی ہے، اور وہ عورت جس کا امتحان دیا گیا ہو تو یہ عورت کون عورت ہوگی اس صورت میں وضاحت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں ایک حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس خواتین ہجرت کر کے مسلمان ہو کر آئیں تو آپ ان سے امتحان لیں۔ تو یہ جو امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے، امتحان لینے کا جو نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے، یہ کس چیز کے متعلق ہے؟ تو یہ ان عورتوں کے ایمان کے متعلق ہے کہ واقعی وہ ایمان لائی ہیں یا نہیں لائی۔ تو جو عورتیں ایمان لائی ہیں وہ اب مکہ میں رہنے کی حقدار ہیں، جو ایمان نہیں لائیں وہ مدینہ میں رہنے کی حقدار نہیں ہیں۔ مدینہ میں رہنے کی حقدار کون عورتیں ہیں؟ جو ایمان لائی ہیں، یعنی وہ ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اور مدینہ میں رہنے کی حقدار کون عورتیں نہیں ہیں؟ یعنی واپس کافروں کے پاس چلی جائیں، وہ جاسوسی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے آئی ہیں، تو وہ عورتیں جو ایمان نہیں لائیں۔ اگر ایمان لائی ہیں تو پھر کچھ باتوں کی بیعت لی گئی ہے، وہ آپ صورت میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ امتحان لینے والی صورت بھی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے، ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ضرور ہوتا ہے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی تھی، حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی تھی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان مکہ گئے تھے تو انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ جب انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تو اس وقت کفار نے، چونکہ نبی علیہ السلام مدینہ سے چل کر گئے تھے، تو کفار نے مسلمانوں سے ایک صلح کی تھی۔ اس صلح کا کیا مقصد تھا؟ اس صلح کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف اذیت اور تکلیف دی جائے۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس سال آپ عمرہ اور حج کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اب آپ اگلے سال آئیں گے۔ کچھ شرائط تھیں کہ ہتھیار اتار کر آئیں گے،
اور مخصوص شرائط کے ساتھ آپ آئیں گے، اتنا وقت گزاریں گے، اور پھر اس وقت کے گزارنے کے بعد آپ چلے جائیں گے۔ چونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تھے، تو انہیں عمرہ کرنے سے اس طرح سے منع کیا گیا اور روکا گیا تھا۔ تو وہاں پر ایک صلح ہوئی تھی، اس صلح کے نتیجے میں جو ہے وہ مسلمان واپس چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ کی طرف۔ اب آگے سنیے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی تھی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح میں یہ بات درج تھی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی ہے، لیکن مشرکین مکہ نے 2 سال میں ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں سے تعرض کیا۔ تعرض کیا مطلب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا، یاد رکھیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی جب کوئی ایک فرد بھی کر لیتا ہے، مخالف گروہ میں سے جب بھی کوئی ایک فرد بھی معاہدے کی خلاف ورزی کر لیتا ہے تو وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور خفیہ طور پر مشرکین مکہ پر چڑھائی کی۔ اچھا، چڑھائی کا فیصلہ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا تو سوائے چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کہ کسی کو اس فیصلے کا علم نہیں تھا۔ صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے چند ایسے تھے کہ جن کو اس بات کا علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال گزارنے کے بعد مکہ کی طرف اب جا رہے ہیں چڑھائی کرنے اور اپنا وطن کفار سے واپس لینے اور اس میں اسلام کو نافذ کرنے۔ اچھا، ایک صحابی ایسے تھے جو حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نام دوبارہ سن لیں، حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ان کو بھی اس خبر کا علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اب نکلنا ہے اور کفار و مشرکین مکہ پر چڑھائی فرمانی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مکہ سے ایک آئی ہوئی عورت جو مکہ واپس جا رہی تھی، ان کا انہیں علم ہوا کہ ایک عورت آئی ہوئی ہے مکہ سے جو واپس مکہ کی طرف جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ایک خط دیا کہ یہ مکہ کے سرداروں تک پہنچا دینا۔ اس خط میں انہوں نے مکہ کے سرداروں کو یہ خبر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مخصوص صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ کسی کو بھی یہ بتایا ہوا نہیں تھا۔ پھر حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خط لے کر وہ عورت نکلی، مکہ کی طرف نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ آپ کا راز فاش ہو رہا ہے، اور یہ جو عورت گئی ہے یہ آپ کا راز فاش کرے گی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس عورت کے پیچھے روانہ فرما دیا اور روضہ خاف نامی جگہ پر اس عورت کو جا پکڑنے کا حکم فرما دیا کہ فلاں مقام پر تم پہنچو گے تو آپ لوگوں کو یہ عورت ملے گی، اسے پکڑو اور اس کے پاس خط ہے وہ برآمد کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو روضہ خاف نامی جگہ پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس عورت کو پکڑا اور اس سے خط برآمد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے اس خط کی وجہ دریافت فرمائی تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ میں کافر یا مرتد ہو گیا ہوں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی فرما رہے تھے تو مجھے یہ خیال آیا کہ مکہ میں موجود مسلمانوں کو ان کے قبیلے والے کافروں کے ظلم سے بچا لیں۔ اچھا، مسلمانوں کو ان کے قبیلے والے کافروں کو کے ظلم سے بچا لیں گے، لیکن چونکہ میرا وہاں کوئی قبیلہ نہیں ہے
اس لیے میں نے یہ خط مکہ کے سرداروں کو بھیجا کہ میرا ان پر احسان رہے اور میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یاد رکھیں عرب جو اس وقت تھے ان کی یہ عادت تھی کہ جب ان پر احسان کوئی بھی شخص کرتا تھا تو وہ احسان کا بدلہ ضرور بضرور دیتے تھے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ خط لکھا، اس خط کے لکھنے کی وجہ بھی یہ بتا دی کہ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں، بلکہ لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا وہاں گھر بار ہے، میری بیوی اور میرے بچے ہیں، لیکن بیوی اور بچوں کے علاوہ میرا اور کوئی قبیلہ نہیں، میرا اور کوئی لمبا چوڑا وہاں خاندان نہیں۔ تو میں نے یہ خط اس لیے لکھا کہ یہ میرا احسان اہل مکہ پر رہے، مشرکین مکہ پر رہے، اور جب جنگ کا موقع ہو تو وہ میرے قبیلے کو اور میرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ احسان کا بدلہ ہوگا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ فتح مسلمانوں کو مل کے رہے گی۔ کیوں؟ اب پھر واپس چلتے ہیں حدیبیہ کی طرف، کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی مسلمانوں اور کفار کے درمیان، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، سورہ فتح کی آیات نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی ہے۔ اب وہ واضح فتح کیا ہے؟ تو وہ یہی فتح مکہ کی صورت میں ہے۔ تو یہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمانوں کو پہلے ہی فتح کی خبر دے دی تھی، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے اس خط لکھنے سے مسلمانوں کی فتح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بات سچ کہی، اور یہ چونکہ سچ انہوں نے کہا اور بدر میں بھی شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اس کے باوجود قریب میں کھڑے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تلوار نکالی اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اگر حکم دیں تو میں اس شخص کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر کے رکھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بدری ہیں؟ اور یاد رکھیے پیارے طلباء، بدری جتنے بھی بدر میں شریک ہونے والے جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان سب کی مغفرت فرما دی گئی تھی، ان سب کی بخشش فرما دی گئی تھی، اور یہی قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کفار و مشرکین کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دوست اور رازدان نہ بنائے۔ سورت پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ شان نزول میں تقریباً ساری باتیں سامنے آ گئیں۔ 13 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، آدھی ہم ابھی پڑھیں گے، باقی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، الفاظ پر بھی غور کریں گے اور ساتھ ساتھ زبان ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کی ادائیگی اور مخرج آپ لوگوں کو معلوم ہوتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو مت بناؤ، اے ایمان والو مت، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا پھر سلیس ترجمہ جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہوتا ہے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، مت بناؤ عدوی میرے دشمن کو، عدو دشمن کو کہتے ہیں، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء کیا دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، اچھا تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ جو تمہارے پاس پہلے حق اور دین کی باتیں آ چکی ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس کا صحیح اور سلیس ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی حاصل طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور یخرجون الرسول وایاکم، تمہیں اور رسول کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ نکالا ہے۔ کہاں سے نکالا ہے؟ مکہ سے نکالا ہے۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اگر تم اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اچھا جی، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی،
تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم. یہاں پر ان کنتم خرجتم جہادا فرمایا گیا ہے کہ اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں اور میری رضا کو چاہتے ہوئے، میری رضا کو چاہتے ہوئے اور میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کرنے کے لیے نکلے ہو تو تم کیا ہے ان کو دوست اور رازدان نہ بناؤ. ساری بات لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ بس ان لوگوں کو دوست اور رازدان مت بناؤ. اچھا پھر ہم بتائیں گے آپ کو کس طرح کے کفار ہیں جن کو دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علی الاعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے کیا ہو گیا ہے؟ بھٹک گیا ہے. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ یہ کفار ہیں کیسے، یہ کیا کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ ان یثقفوکم اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اعداء لکم اعداء تو تمہارے دشمن ہو جائیں، ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم تو یہ تم پر اپنا ہاتھ، تمہاری طرف اپنا ہاتھ اور زبانیں دراز کرنے لگیں گے. یعنی یہ تمہیں اس طرح سے تکلیفیں پہنچائیں گے، زبانوں سے اور ہاتھوں سے حملہ آور ہوں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے اور یہ چاہیں گے کہ تم کسی طرح سے بس کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ تمہیں تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گی. کب؟ قیامت کے دن. آج جن اولادوں کے لیے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے لیے ان کی حفاظت کے لیے یہ اقدام کیا نا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بعد سے تو جتنے انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کو یہ سبق دے دیا اور سکھا دیا کہ تم اپنی اولاد اور اپنے رشتے ناتوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہو یہ قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت کے دن کام آنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے ایمان اور اللہ رب العزت کے رستے میں چلتے ہوئے حق اور سچ کو اپنانا. یفصل بینکم اس روز قیامت کے دن وہی تم میں فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، جنت میں ڈالنا ہے یہ جہنم میں بھیجنا ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے. ٹھیک ہے، فی ابراہیم والذین معہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو رفقا تھے وہ جس طرح نیکی پر قائم رہے اور نیک کام کرتے رہے تمہیں بھی اس طرح چلنا ضرور ہے، ضروری اس طرح چلنا ہے. اذ قالوا لقومہم کیا کیا تھا انہوں نے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا براء منکم میں بری ہوں تم سے، ومما تعبدون اور ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ان معبودوں کی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں ان سے اور تم سے بری ہوں. بری الذمہ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ میں نے تمہیں صرف خدا کی واحد اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی میں نے تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے، کسی بت کی، کسی بھی اور مٹی سے بنائی ہوئی چیز کی، آگ سے بنائی ہوئی چیز کی، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، کسی بھی چیز کی میں نے تمہیں عبادت کا حکم نہیں دیا. اب اضافی جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو قیامت کے دن تم خود ہی ان چیزوں کا جواب بھی دو گے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء اور ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ کفرنا بکم کہ ہم تمہارے بھی انکار کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کہہ رہے ہیں وبدا بیننا وبینکم العداوۃ اور جو تم نے عداوت اور دشمنی اور بغض ظاہر کر دیا ہے ہم اس کا بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے، کہ یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ
تمہارا انکار ہم تب ختم کریں گے کہ جب تم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاؤ گے. الا قول ابراہیم، ہاں مگر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، ایک قول ان کا ایسا تھا. ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. دیکھیں اتنی سی بات پر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کے لیے مغفرت طلب کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے والد چونکہ کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت طلب کی تھی کہ میں تمہارے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت مانگوں گا. یہاں سے کیا بات سمجھ آئی کہ کافر شخص کے لیے توبہ استغفار کرنا جائز نہیں ہے. مغفرت کافر شخص کے لیے مانگنا کہ بھائی کوئی کافر فوت ہو گیا یا زندہ ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا جائے کہ یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تو یہ جائز نہیں ہے. وما املک لک من اللہ من شیء، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اتنی عاجزی اختیار کی، وہ فرمانے لگے کہ آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار اللہ رب العزت کے پاس نہیں رکھتا، یعنی میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں منوا سکتا، کچھ بھی نہیں کروا سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر جانا ہے. دیکھیں یہ ایک دعا ہے، اس دعا کا آپ بھی اہتمام کریں، تمام مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیج دیا، کیسی زندگی گزارتا ہے؟ گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، خطاؤں کی زندگی گزارتا ہے. انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی نابلد ہو کر، نیکیوں سے نابلد ہو کر، ناواقف ہو کر رہنے کی کوشش کرتا ہے. جس کام کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے، تو وہ انسان عبادت کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، دنیاوی مفاد کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے. تو اب جب انسان کو تھوڑا سا اس بات کا خیال ذہن میں آئے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا، مقصد یہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا، تو انسان اللہ رب العزت کے سامنے سر کو جھکا دے اور کہے کہ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یہ پوری ایک ہی دعا ہے. اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا. وغفر لنا ربنا، آج اس پر بات کر لیں. آج دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر کفار حاوی ہیں، حملہ آور ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو عزیز طلباء و طالبات اس کی وجہ بھی مسلمان خود ہی ہیں. وہ کیسے؟ کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں رہی، ہمارے اندر یکسوئی نہیں رہی، ہمارے اندر اللہ رب العزت سے وہ تعلق قائم رکھنے کی چاہت نہیں رہی. جب ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنا لیں گے، تعلق قائم کر لیں گے، تو پھر ہمیں دنیا کی کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. جب ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف بھر گیا ہے تو اللہ رب العزت نے مطلب معاش کے تنگ ہونے کا، کہ معیشت ہماری اکنامکس خراب ہو جائے گی، ہماری جو ہے وہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں ذہن میں کہ نہیں ہم تو کافروں کے ساتھ، جو کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والے کافر ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم اپنے تعلقات قائم نہیں رکھیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت سخت عذاب دیں، ہمیں اللہ رب العزت اس تعلق کے رکھنے کی وجہ سے سخت عذاب دیں گے. اور اگر نہیں رکھیں گے تو دنیا میں ہم
زندگی اچھی نہیں گزار سکتے، تو یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، یہ صرف ہماری بھول ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کے ذمے صرف اور صرف کوشش کرنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو صحابی تھے، انہوں نے کفر سے انکار کیا اور اللہ رب العزت کا ہی کہنا مانتے رہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات کی ہی پیروی کرتے رہے، اور اس ظلم والے دور میں بھی اللہ رب العزت کو نہیں بھولے۔ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہی تمام چیزوں پر عمل کریں اور انہی تمام چیزوں پر کو لے کر چلتے رہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا رشتے میں لگتے ہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام والا اسوہ حسنہ دکھا دیا گیا کہ ان کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت کی کوئی تعریف کرے یا اللہ رب العزت کی کوئی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ رب العزت کی کوئی وحدانیت بیان کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت انسانوں کو ہے، مسلمانوں کو ہے اور ہمیں ہے۔ اور جو بھی شخص اللہ رب العزت سے منہ پھیرے گا، احکامات سے، دین الہی کے احکامات سے جو شخص بھی منہ پھیرے گا، حکم خداوندی اور حکم الہی سے جو شخص بھی منہ پھیرے گا، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ سخت عذاب دیں گے، اور وہ بے شک سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آج کا اتنا ہی سبق تھا، آگے ہوم ٹاسک دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کی کتاب میں بھی الفاظ موجود ہیں، وہیں سے لیے گئے ہیں۔ تلقونا، تم ڈالتے ہو، تلقونا تم ڈالتے ہو، ان الفاظ کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ چند الفاظ ہیں، ان الفاظ کے معانی کو آپ نے اتنا اچھے سے یاد کرنا ہے کہ اگر آپ سے 2 4 5 6 ماہ بعد بھی پوچھا جائے تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تسرون، تم چھپاتے ہو، ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں۔ براء، اکثر اسٹوڈینٹس اس کو غلط پڑھتے ہیں، اسی لیے میں اس کو ایک دفعہ اور آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ براء، ٹھیک ہے، بیزار، اس کا مطلب ہوتا ہے بیزار۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے ابتدائی آیات میں ہی یہ بات موجود ہے کہ کفار کے ساتھ جو کہ اسلام کے دشمن ہو، ان کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ان سے نہ تو دوستی کی جائے، نہ ہی ان کو رازدان بنایا جائے۔ جب ان سے دوستی اور ان سے کی رازدانی سے منع کیا گیا ہے، تو اب مسلمانوں کو اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے راز ان کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا، اس سبق میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ وہ بھی ابتدائی آیات میں گزری ہیں کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہیں اپنی زبانوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اتنی تکلیف پہنچائیں گے، اور وہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ وہ تمہیں کیا کریں؟ وہ تمہیں کفر پر آمادہ کر دیں اور کفر کے لیے راضی کر دیں۔ اچھا جی، مزید کیا اس وجہ سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے امتی تمام صحابہ کرام علیہم السلام کو انہوں نے
مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تیسرا سوال ہے، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ تو ان کا سلوک یہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے یہ کافر ہو جائیں۔ یہ تمام کے جوابات آپ کو ملیں گے یہاں پر، اور جو میں نے ڈیٹیل بیان کی آپ کے سامنے آیات کی، وہاں سے بھی آپ کو یہ مل جائیں گے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ چونکہ یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، اسی لیے آپ خود دیکھیں گے، سرچ کریں گے اور یہ لکھیں گے۔ سارا کام کاپی میں کرنا ہے اور ایک سیکوینس سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔